السلام علیکم معزز ناظرین، اس ترقی یافتہ عہد میں دنیا میں چند ایک ممالک ایسے ضرور پائے جاتے ہیں جہاں پر انسانی حقوق یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی طرح بے سہارا ہیں۔ ان میں ایک ملک شمالی کوریا بھی ہے جس کے بارے میں آپ عموماً میڈیا رپورٹس میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم اس زیر نظر ویڈیو میں شمالی کوریا کے معاشرت کے اس تکلیف دہ پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جن کو جاننے کے بعد یقیناً آپ بھی سکون کا سانس لیں گے کہ آپ کو فطرت نے زندگی گزارنے کے لیے کم سے کم اس ملک میں نہیں اتارا۔ لیکن حسب روایت ہم اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے اپنے نئے ہم سفروں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین محترم، شمالی کوریا کا یہ ملک جہاں پر کم فیملی کی حکومت ہے کے باسیوں پر اس قدر معاشرتی پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر نہ صرف جرمنی کا ہٹلر بلکہ ماضی کی بادشاہتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو حکومتی عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ان سے غیر قانونی مشقت بھی لی جاتی ہے، جبکہ مذہبی آزادی کا تصور بھی شمالی کوریا میں دیوانے کے خواب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر ایک ایسی اجتماعی زندگی جس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں مہیا کرنا خارج از بحث ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک ایسا جہنم کدہ ہے جو کہ باقی دنیا سے جدا ہے۔ ذرا اس ملک کے ظالمانہ قانون کو دیکھیے جس کے تحت جرم کرنے والا کوئی بھی فرد نہ صرف خود سزا کا مستحق بلکہ اس کے بیٹوں اور پوتوں تک کو اس کے جرم کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر کسی جرم کا مرتکب ہو تو نہ صرف اس کا فرار ناممکن ہے بلکہ اس کے پورے خاندان کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ شمالی کوریا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کی پیدائش ہی جیل میں ہوئی۔ ناظرین، اگر اس ملک کی پچھلی 60 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ حیران کن انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس دوران 23,000 شمالی کورین افراد نے مظالم سے تنگ آ کر چھپ کر جنوبی کوریا میں پناہ حاصل کی، جبکہ جنوبی کوریا سے صرف 2 افراد ایسے تھے جنہوں نے شمالی کوریا کو اپنا دیس بنا لیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 21ویں صدی میں دنیا میں شمالی کوریا جیسا کوئی دوسرا ملک بھی ممکن ہے جہاں کے نوجوان باشندوں پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنا ہیئر اسٹائل بھی اپنے بادشاہ کی خواہش کے مطابق رکھیں؟ یہی نہیں بلکہ یہ بدنام قانون بھی اسی آمرانہ حکومت کا پاس کردہ ہے کہ یہاں کی عوام نہ صرف انٹرنیشنل چینل کو دیکھنے سے محروم ہے بلکہ ان پر واجب ہے کہ جب ان کا جابر بادشاہ کبھی بھی ٹی وی پر آ کر تقریر کرنے کا شوق پورا کرے تو پوری قوم نظام زندگی کو معطل کرتے ہوئے عقیدت کے ساتھ اس کی تقریر سنے۔ ناظرین، 21ویں صدی کا یہ دلچسپ لطیفہ بھی امید ہے آپ کو پسند آئے گا، جس کے مطابق شمالی کوریا میں ہر 5 سال بعد انتخاب کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن ووٹ کی پرچی پر صرف ایک ہی نام یا نشان درج ہے، گویا موجودہ حکمران کے مقابلے میں کسی دوسری کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اسے ووٹ نہ دینا چاہے تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس پر کراس کا نشان لگا دے، لیکن اس عمل کے لیے اسے نمایاں ہو کر سامنے آنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کون اپنے اور اپنے خاندان کے لیے موت خریدنا پسند کرے گا؟ شمالی کوریا کے نیشنل میوزیم میں یہاں کے سابقہ بدترین ڈکٹیٹر کا میت کو حنوط کر کے رکھا گیا ہے، جو کہ آنے والوں کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، شاید یہ عجیب قانون بھی آپ کے علم میں ہو کہ شمالی کوریا جہاں کی سیر کو لوگوں کو انتہائی محدود تعداد ہی پسند کرتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں پہنچ جائے تو نہ صرف ایئرپورٹ پر ہی اس کا موبائل فون اور کیمرہ امانتاً لے لیا جاتا ہے بلکہ اس کی یہ قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ حکومت کا منظورہ کردہ ایک گائیڈ بھی رکھے، جو کہ دراصل اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے خلاف جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔